الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ صدق اللہ العظیم وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعبد اللہ ولا تشرک به شیئا وزل مع القرآن اینما زال واقبل الحق ممن جاء به من صغیر او کبیر وَإِن كَانَ بَغِيضًا بَعِيدًا وَارْدُدِ الْبَاطِلَ عَلَى مَنْ جَاءَ بِهِ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ وَإِن كَانَ حَبِيبًا قَرِيبًا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، رجب اور رمضان کے بیچ کا مہینہ جس کو شعبان المعظم کہتے ہمارے یہاں آ چکا ہے۔ نیکیوں کا موسم شروع ہو چکا ہے، اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ عبادت کس کو کہتے ہیں اور عبادت کا مضمون کتنا وسیع ہے یہ سمجھا جائے، تاکہ چند چیزوں کو عبادت سمجھنے کا ایک جو تصور ہے وہ درست ہو۔ ہم لوگ اسلام کے 1450 سال گزر جانے کے بعد بھی کورے کے کورے ہیں۔ جس قرآن کو اللہ رب العزت نے ہدایت کے لیے بھیجا تھا، اس قرآن کو پسے پش ڈال کے لوگوں کے جو مزعومات ہے اور لوگوں کے جو خیالات ہیں اس کو ہم دین سمجھ کے بیٹھے ہیں۔ قرآن کی سری آیت ہے۔ کبھی کبھی میں جب قرآن پڑھتا ہوں اور کبھی ایسے مضمون پہ نظر پڑتی ہے تو ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ اتنا گہرا مضمون قرآن میں ہم نے نظر نہیں۔ دنیا کی قومیں قرآن کے اوپر کہتی ہے کہ ایسا کوئی کلام نہیں، اور ہم ہی اندھے بیٹھے ہیں اس قرآن سے جس پر ہمارا ایمان ہے۔ ایمان کے جو 6 ارکان ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، اس میں ایک رکن کتابوں کے اوپر بھی ایمان رکھنا ہے۔ اور ایمان کا کیا مطلب ہے؟ صرف زبانی قیل و قال کرنے کا نام ایمان؟ یہ تو مکہ والے بھی جانتے تھے، وہ کلمہ کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ وہ جانتے تھے اس کے پڑھنے کے بعد بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو وہی شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور ظاہری بات ہے بارش برسنے سے پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں شروع ہو جاتی ہیں،
ہمارے یہاں بھی لوگ صبح و رات کی تذکرہ کرتے ہیں، اور ہونا چاہیے تاکہ ہماری نسلیں سمجھیں کہ اس مہینے میں بھی کچھ ہے، ورنہ بہت ساری جماعتیں تو یہ چاہتی ہے کہ یہ بھی نکل جائے۔ تو میرے بھائیوں، عبادتوں کا مہینہ ہے، ہاں صرف رمضان نہیں، شعبان کے مہینے کی بھی بڑی قدر ہے۔ روایت میں ہے، حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ انہ شہر یغفل الناس فیہ بین رجب و رمضان، وہ ایک ایسا مہینہ ہے شعبان کا کہ جو رمضان اور رجب کے بیچ میں آتا ہے، لوگ اس سے غفلت میں پڑے، اس کو سرسری گزار دیتے، حالانکہ ابھی سے ہماری عبادتوں میں اضافہ ہو جانا چاہیے۔ عبادت سے مراد قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے عبادتوں کا حکم دیا ہے، اور کہاں تک عبادت کا حکم دیا؟ موت تک۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں، وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہم یقیناً جانتے ہیں، أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، دلی تکلیف، بما یقولون، جو باتیں مکہ والے کہہ رہے ہیں ان باتوں سے آپ کے دل کے اوپر تکلیف ہو رہی ہے، ہم جانتے ہیں۔ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اور سجدہ کرنے والوں میں سے رہیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے، حتیٰ یأتیک الیقین، یہاں تک کہ یقین آپ کے پاس آ جائے۔ یقین سے مراد موت ہے، اس لیے کہ موت یقینی چیز ہے، یقین سے مراد موت، آپ کی موت آ جائے وہاں تک عبادت کرتے رہے۔ بھئی نماز میں سجدہ ہوتا ہے تو سجدہ کا تو الگ تذکرہ کیا، پھر بھی عبادت کا الگ سے تذکرہ ہو رہا ہے کہ عبادت کرتے رہیے اپنے رب کی۔ رب کی تو کرنی چاہیے، اس نے پالا ہے ہم کو، وہ ہمارا مربی ہے، رب ہے، پالنے والا ہے۔ تو اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ عبادت کہتے کس کو ہے۔ عبادت کا لفظ عبدن سے بنا ہے، عبدن، عبدن کے معنی غلام، عبدن کے معنی غلام، عبادت کے معنی غلام بن جانا۔ کیا کہا؟ غلام بن جانا، یہ عبادت ہے۔ اور کس کا غلام بن جانا؟ خدا کا۔ اور جو غلام ہوتا ہے اس کی کوئی چاہت نہیں ہوتی، اس کی زبان پر یہ نہیں ہوتا کہ میں یہ نہیں کروں گا۔ دیکھو دو چیزیں الگ الگ، میں سمجھ لینا اس بات کو میں جو سمجھا رہا ہوں، ایک ہے غلام، ایک ہے ملازم۔ ایک ہوتا ہے ملازم اور ایک ہوتا ہے غلام، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ملازم جو ہوتا ہے اس کو تو آپ نے جس کام کے لیے بلایا ہے وہی کرے گا۔ آپ نے ایک آدمی کو گھر کے کلر کے لیے بلایا اور آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ یہ وائرنگ بھی کرنا پڑے گا، تجھ کو کہا کہ ہماری بات تو صرف کلر کی ہے، میں کلر کا آدمی ہوں، یہ کام میں نہیں کروں گا۔ لیکن غلام، اس کو تو جو کہیں گے وہ کرنا پڑے گا۔ غلام کا جو آقا ہوتا ہے وہ تو اس کو خرید کے لایا، اس کا مالک ہے، تو وہ اس کو جو کہے گا وہ اس کو کرنا پڑے گا۔ اس کے مقابلے میں ملازم سے سب کام آپ نہیں لے سکتے۔
دیکھو جو اجرت کا معاملہ ہے، اجرت کا جس کو اجارہ کہتے ہیں عربی میں، اس میں پہلے سے طے ہوتا ہے کہ آپ کو اتنے آورز کام کرنا ہے، آپ کو یہ کام کرنا ہے اور آپ کی طلب اتنی ہوگی. اگر آپ نے زیادہ کام لیا قیامت میں جواب دینا پڑے گا، اگر آپ نے طلب کم دی اس پر بھی حساب ہوگا. آپ یہ نہ سمجھے کہ مسجد ہے تو اللہ کا گھر ہے، نہیں، ایسا نہیں. اللہ کا گھر ہے تو اور بھی کام ہو سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرے، ذکر کرے، یہ سب کچھ. لیکن غلام کو تو آقا خرید کر لایا ہے، اس کو جو آرڈر دے گا وہ اس کو کرنا پڑے گا. تو عبادت کہتے ہیں غلام بن جانا، خدا کا غلام. اب ظاہری بات ہے ہم خدا کے غلام ہیں تو وہ جو مجھے اور آپ کو حکم دے گا وہ ہمیں کرنا پڑے گا. قرآن مجید صرف نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج ہی سے بھرا نہیں ہے. آپس کے معاملات کو درست کرنا، اپنے ماں باپ کا اکرام کرنا، بھری ہوئی شریعت ہے میرے بھائیوں. لیکن آج ہم لوگ تو اپنے نفس کے غلام بنے ہوئے. میرا کہاں فائدہ ہے، مجھے کہاں بڑکپن ملے گا، مجھے عزت کہاں ملے گی، میں وہ لوں گا. ہاں یاد رکھیں، خدا کے یہاں بغیر اخلاص کے عمل کی کوئی قیمت نہیں ہے. حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے یہ بات بتلائی کہ اس عنوان پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے خالق کو دیکھیں کہ ہم نے اپنے مالک کی غلامی کو صحیح معنی میں اختیار کیا ہے کہ نہیں. ہم اللہ کے بندے ہیں، بولتے ہیں نحن عباد اللہ، ہم اللہ کے بندے ہیں. تو کیسے بندے؟ مرضی والے بندے کہ میری مرضی ہوگی تو کروں گا، نہیں مرضی ہوگی تو نہیں کروں گا. ایسے غلام کو آقا کیا کرے گا؟ ٹھوکے گا اچھی طرح. ہاں، اللہ تعالیٰ کی عبادتیں دو قسم کی ہیں، ایک تو اضطراری اور ایک اختیاری. اختیاری کے معنی اپنے کنٹرول سے کرنا، اور دوسرا اپنے کنٹرول میں نہیں. بعض عبادتیں ایسی بھی، مثال کے طور پر یہ مسئلہ بہت بار بار آتا رہتا ہے. لڑکی کہتی ہے کہ مجھے شوہر نے طلاق دی ہے لیکن میں نے سنا نہیں ہے. سنا نہیں ہے تو کیا ہوا؟ وہ کہہ رہا ہے کہ دی ہے، کہاں کا ہو گئی. بعض دفعہ کہتے ہیں میں لوں گی نہیں، وہ دیتا ہے لیکن میں لیتی نہیں طلاق. تو کیا تو نہیں لے گی تو نہیں ہوگی؟ تو طلاق نہیں لے گی تو نہیں ہوگی. ارے بھائی شوہر کو 3 گولی دی تھی، اس نے جس طرح مار دی وہ لگ گئی. سامنے ہوگی تب بھی لگے گی، نہیں ہوگی تب بھی لگے گی. یہ خدا کا معاملہ ہے. اب کوئی عورت یوں کہے کہ وہ تو میں شریف عورت تھی کہ انہوں نے دی تو میں نے لے لی، تو کون سی شرافت ہے؟ وہ تو ہو ہی گئی ہے، تو چاہے شرافت دکھا کہ نہ دکھا. بہت سارے ایسے مسائل آتے ہیں کہ 4 سال سے دونوں دور رہ رہے ہیں تو طلاق ہوگی کہ نہیں؟ وہ دوسرے کے سنگے نکاح کرے؟ نہیں. 4 سال کیا 100 سال بھی دور رہیں گے طلاق نہیں ہوگی، جب تک کہ شوہر بولے گا یا کہ شوہر سائن نہیں کرے گا. اور مسئلے آ رہے ہیں، کیا بتاؤں آپ کو. پہلے شوہر نے طلاق نہیں دی اور دوسرے نے نکاح کر لیا، تب ہو رہا ہے زنا کر رہے ہیں. 3 طلاق کے بعد دونوں ساتھ میں رہ رہے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کسی کو کہاں پتا ہے. خدا کو تو پتا ہے کہ تو نے دی ہے. تو یہ ایک مسئلہ ایسا ہے کہ اس کو ماننا پڑے گا، بغیر اختیار کے وہ لگ ہی جائے گی.
اسی لیے کہا میں کہتا رہتا ہوں قلم قسم اور قدم سنبھل کے رکھو. قلم اٹھاؤ تو سوچ کے اٹھاؤ کہ کیا لکھ رہا ہوں, قدم اٹھاؤ تو سوچو کدھر جا رہا ہے, اور قسم اٹھاؤ تو دیکھو کہ کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا. خیر تو یہ ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ میراث کا مسئلہ. کوئی گزر گیا اور گزر جانے کے بعد کوئی رشتہ دار کہے کہ مجھے نہیں چاہیے, وہ نہ کہہ رہا ہے پھر بھی اس کو ملے گا. سمجھے؟ ایک آدمی نے کہا میں نے حصہ دے دیا. کہا کہ دے دیا پھر نہیں چلے گا, پہلے تم قبضہ کرو اور قبضہ کر کے اس کو دو کہ لو میں آپ کو دے رہا ہوں. اس لیے ایک مسئلہ یاد رکھے, اگر کسی آدمی نے اپنا حق دے دیا ایسے ہی کہہ کر اور بعد میں چل کر یہ کہتا ہے کہ مجھے چاہیے, تو دینا پڑے گا. اور اگر قبضہ کر کے واپس دے رہا ہے اب نہیں لے سکتا, کیونکہ کسی کو گفٹ دے کر واپس لینے والا ایسا ہے جیسے کہ طے کر کے اس کو واپس لے رہا ہے منہ میں. یہ ہے. خیر میرے عزیزو, یہ عبادتیں اضطراری ہے کہ خدا کا مان لیا ہو گیا بھائی بات خلاص, اور دوسری عبادتیں اختیاری ہے. آج کل نماز روزہ اور زکوٰۃ کے بارے میں بات ہوتی ہے, لیکن حقوق العباد کے بارے میں شریعت کیا کہہ رہی ہے ادھر دھیان نہیں. ایک کتاب کے اندر عبادت کی تشریح اس طرح سے کی ہے کہ عبادت ایک ایسا لفظ ہے, ایسا پرفیکٹ لفظ ہے کہ جس کے اندر ہر وہ چیز داخل ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اور جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں, وہ عبادت ہے. اب اس کے اندر سارے اعمال دل کے ہو یا بدن کے ہو یا یہ کہ مالی ہو, سب آ جائیں گے, سب آ جائیں گے. یہاں تک کہ اگر کوئی عادت کا عمل ہے, عادت کا عمل اور اچھی نیت سے کر رہا ہے, وہ بھی عبادت بن جائے. ایک آدمی روزہ رکھ کر سویا ہوا ہے, یہ کیوں سویا ہے؟ اس لیے سویا ہوں کہ مجھے روزے میں طاقت ملے اور رات کو تراویح میں کھڑا ہو سکوں اچھی طرح. یہ اس کا سونا عادت ہے, سونا تو ایک عادت کی بات, لیکن یہ سونا اس کی عبادت بن جائے. دوپہر میں کتنے لوگ سوتے ہیں؟ آپ سب سوتے ہیں تھوڑی دیر, قیلولہ تو سب کرتے ہیں. یہ نیت کر کے سو کہ یا اللہ میں اس لیے سوتا ہوں کہ صبح میں اٹھنے میں مجھے مدد مل جائے. یہ میں قیلولہ کی سنت اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ صبح میں تہجد میں اٹھوں تو میرے اندر طاقت ہو, اچھی طرح سے میں اٹھ کے نماز پڑھ سکوں. یہ آپ کا سونا عبادت ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر وہ عمل کرنا جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوتے ہیں, یہ عمل کہلائے گا عبادت. اس کو عبادت ہے. میں ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کر رہا ہے, جس کا لفظ بولتے بھی آدمی کو شرم آتی, کرے ایسی بات کر, تو میں کیوں نہ کروں؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس لیے کہ وفی بُضْعِ احدکم صدقہ, اپنی بیوی کے ساتھ صحبت بھی صدقہ ہے. یہ ایسی بات سن کے جو بڈھے لوگ ہوں گے کہا یار مفتی بھی کیسی بات کر رہا ہے, یہ سوچیں گے بیچارہ. تو وہاں صحابہ کو بھی تعجب ہوا, تو عرض کیا کہ اللہ کے رسول, یأتی احدنا شہوتہ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ, ایک آدمی اپنی شہوت پوری کرے اس کو ثواب ملے حضور. اللہ کے نبی نے فرمایا أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ, اگر یہ آدمی حرام جگہ پہ غلط کام کرتا ہے تو گناہ ہوتا کیا ہوتا؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ اچھی نیک جگہ اپنی جگہ پہ کرتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا، یہاں تک کہ آپ اپنی بیوی بچوں پر جو خرچ کر رہے ہیں یہ سمجھ کر رہے ہیں کہ یار میں بابو سے کرنا چاہتا ہوں، میں اس کا شوہر اس لیے کر رہا ہوں، یہیں تک بات آپ کی رک گئی۔ لیکن آپ یہ سوچو کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ تجھے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا ہے، لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، طاقت والا اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرے، قرآن میں ہے 28 سپارے کا اس کو ثواب ملے گا۔ یہاں تک کہ اپنی ذات کے اوپر آپ خرچ کر رہے ہیں، اپنی ذات پر۔ حضرت مہدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما اطعمت نفسک فہو لک صدقہ، تو اپنی ذات کو جو کھلا رہا ہے وہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے۔ لیکن حرام میں نہیں، یاد رکھ، حرام چیز کھا رہا ہے کھانے، حرام چیز پی رہا ہے نہیں، ٹھنڈا پانی پی رہا ہے، کیوں؟ میرے بدن کو راحت ملے تاکہ اللہ کا شکر ادا کر سکے۔ یہ کھانا پینا یہ سونا یہ عادتیں ہیں، لیکن ان عادتوں کو اس شان سے کرو کہ وہ عبادتیں بن جاؤ۔ ہم نے تو نماز روزہ زکات اور اس کو تو عبادت سمجھا، لیکن یہ کھانے پینے بیوی کو کھلانے بچوں کو کھلانے اس کو ثواب ہی نہیں سمجھا، اس کو عبادت ہی نہیں سمجھا۔ صحابہ کرام کا یہ عمل تھا کہ وہ ہر چیز کو عبادت کی شان لے آتے تھے۔ اس کو ہرمز نام کا جو ملک فارس کا بادشاہ تھا اس کے ہاتھوں بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین ہے، اس کو اس نے خود کہا کہ مجھے حضرت عمر کے پاس لے چلے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس لایا گیا، وہ یہ سوچتا تھا کہ مجھے تو اڑا ہی دیں گے، دوسری کوئی بات نہیں کرے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ سلوک کیا، ہاں غیر تھا۔ آج مسلمان ہو کے یہ امید رکھو کہ میری عزت کرو، مجھے یہ ویلکم کرو، اپنے آپ کو گراؤ میرے بھائیوں، خدا کے خاطر اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو۔ ہاں تو ہرمز تو یہ سوچتا تھا کہ مجھے تو قتل ہی کر دیں گے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہا اس کو پانی پلاؤ، لیکن چونکہ ایمان نہیں تھا، ایک آرڈینری نارمل برتن میں پانی دیا تھا، میں نہیں پیوں گا۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسی بات کہی، دوسرے برتن میں پانی لایا گیا تو کہا کہ یہ جب تک پانی نہیں پیے گا اس کو کچھ کریں گے نہیں، اسے پانی گرا دیا۔ کیا کیا؟ گرا دیا۔ کہا آپ نے وعدہ کیا ہے کہ جب تک پانی نہیں پیوں گا وہاں تک آپ ماریں گے نہیں، میں نے گرا دیا، چھوڑ دو اس کو۔ یہ کچھ دور چلا گیا اور بعد میں چل کر میں نے جہاں تک مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں پڑھا، وہ بعد میں آتا ہے اور اسلام قبول کرتا ہے۔ کہا کہ کیوں؟ اب کہا اگر پہلے قبول کرتا تو یہ کہا جاتا کہ قتل کے ڈر سے یہ اسلام قبول کر رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وفاداری کی، جو وعدہ کیا اس کو پورا کیا۔ آج میرے عزیزوں، ہم لوگوں کو سمجھنا ہے کہ صحابہ کرام نے کتنی بڑی طاقت کے باوجود، پاور میں ہوتے ہوئے بھی آپ نے شریعت کا دامن نہیں چھوڑا۔ یاد رکھو، عبادت اس کا نام ہے کہ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے، اللہ جس کو پسند کرتا ہے اس کو کرو۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا مشہور نام، اللہ تعالیٰ نے جن کے ہاتھوں مسجد اقصی کو فتح کروایا۔ جب یہ کرسچنوں کے ممالک مسلمانوں میں کے ہاتھوں میں آتے گئے، یہاں تک کہ مسجد اقصی فتح ہو گئی، تو مختلف جگہ کے گورنروں نے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ ریکویسٹ کی کہ کوئی مضبوط قانون لاؤ تاکہ یہ دب کے رہے، یہ قابو میں رہے، کیونکہ اسلام کے قوانین سب نرم ہیں۔ بعض وزراء نے یہ کہا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، ہمارے پاس قرآن مجید اور حدیث رسول کافی ہے، اس کے آگے ہم نہیں بڑھ سکتے۔
کہا کہ رضائے حق مطلوب ہے، بقائے سلطنت نہیں. ہمیں تو اللہ کو راضی کرنا ہے، سلطنت جاتی رہتے چاہے چولہے بار میں، لیکن میرا رب راضی ہونا چاہیے. میں سخت قانون نہیں لا سکتا. ایسی ہی بات عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی آئی تھی. لوگوں نے کہا تھا کہ کچھ ٹیکس بڑھا دو، یہ کر دو، وہ کر دو. ہم شریعت کو ہاتھ سے نہیں چھوڑ سکتے. آج امت جہاں کہیں دکھی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے رضائے حق کو سامنے نہیں رکھا ہے. نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات نکالتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے؟ شریعت کی بات پہ دھیان نہیں. قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، تفسیر ہم سے کیا کہہ رہی ہے، حدیث ہم سے کیا کہہ رہی ہے، کوئی پاس و لحاظ نہیں. آج امت اس لیے دکھی ہے. آپ کو تو پتا نہیں، دوسری قوموں کے اندر وہ ہمت و جرت ہو گئی کہ قرآن مجید کے الفاظ چینج کر کے گوگل پہ رکھ دیے. اب آدمی قرآن پڑھ رہا ہے. حافظ ہوگا تو پکڑے گا، حافظ ہوگا تو پکڑے گا. حافظ نہیں. آج تو حافظوں کی بہت کمی ہے. ہاں، یہ نسولے سے فون آیا کہ کوئی حافظ و تراویح پڑھانے کے لیے جو قرآن کا پورا حافظ، ہم $1200 دیں گے، کھانا پینا رہنا سہنا سب دیں گے. کوئی آدمی بھی ارے یہ کہاں سے لاؤ؟ ہمیں تو افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اتنے مدرسے ہوتے ہوئے ہم ایک فیجی کو کافی نہیں ہو پائے. افسوس کی بات ہے. دونوں طرف سے تالی بستی ہے. بھائی تم اپنی اولاد کو نہیں دے رہے ہو اور ہم سے اچھا پروڈکٹ تیار نہیں ہو رہا. بنیاد ہم دونوں طرف سے تالی بستی ہے. ہاں، ہر ماں باپ کو فقط کی ایک جماعت آئی تھی پاکستان سے، مجھے کہہ کر گئی کہ یہاں کے لوگوں کو کہو کہ ایک بچہ اس نیت سے پیدا کرو کہ اس کو حافظ قرآن ہم بنائیں گے، آگے میں دین بنائیں گے. میں مانتا ہوں بہت کمزوریاں ہیں ہم لوگوں کے اندر، میں مانتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں. میں اس منبر رسول کے اوپر اپنی غلطی کا اقرار کرتا ہوں. کمزوریاں ہیں ہماری، لیکن کمزوریاں آپ کی بھی ہیں کہ اپنے صحیح اور اچھے دماغ کے بچے ہم مدرسوں میں نہیں بھیجتے. اور جو بیچ بھی دیتا ہے گیا یار، اس کو پھر ریچیک نہیں کہاں تک پہنچا، کتنا یاد کیا، ہمارا بچہ کہاں تک پہنچا. اس کو 3 سال میں تو حافظ بنا دینا چاہیے کچھ بھی ہو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ عبادت کی شان ہم کھا کر بھی کر سکتے ہیں، پی کر بھی کر سکتے ہیں. اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھائیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی. ہم تو بیٹھتے ہیں بسم اللہ بھی یاد رہتا ہے کہ اللہ 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 خیر صلی اللہ، بس معاف کرنا چاہیے. کتنی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ بسم اللہ یاد دلانا پڑتا ہے. بھائی دیکھو یہ ساری چیزیں استحضار کرنے سے ہوتی ہے. آپ کو یاد رکھنا پڑتا ہے کہ میں کچھ بھول رہا ہوں، کیا بھولا ہوں، یہ بھولا ہوں، تو دوسری دفعہ اس کو یاد کر کے کرو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اپنے حبیب کو فرمایا کہ آپ موت تک عبادت کرتے رہیے، موت تک. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. آپ اپنے رب کی عبادت کیجیے یہاں تک کہ آپ کے پاس موت آ جائے. تو عبادت کو ہم نے کیا سمجھا؟ جو بھی عمل اللہ کو راضی کرنے والا ہو، جو بھی عمل اللہ کو پسند. صرف نماز نہیں. آپ اگر کسی چرین پرین کو پانی پلا رہے ہیں، نہیں ہونے کی لیکن نہیں ہے، نیکی ہے. آپ پرندوں کو دانے ڈال رہے ہیں، نیکی ہے. کیوں؟ یہ سوچ کر دو کہ تو بھی اللہ کی مخلوق ہے. تجھے ڈالوں گا تو خدا راضی ہوگا؟ نہیں ہوگا، بالکل ہوگا. ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے کہ حضور نے فرمایا اعبد اللہ، ارے بھائی اللہ کی عبادت کیا کر. ولا تشرک به شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. ہاں، ایمان کے 6 ارکان ہے، اچھی طرح سمجھنا ہے اس کو. آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی والیوم الاخر والقدر خیر و شر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. 6 ارکان ہے، اس کو اچھی طرح سمجھو، سیکھو اور شرک سے بچنا ہے. آگے فرمایا حضور نے وَالظُّلْمَ مَعَ الْقُرْآنِ أَيْنَمَا زَالَ، تو قرآن کے ساتھ رہے جہاں کہیں قرآن ہو. قرآن جہاں کہیں ہو تو قرآن کے ساتھ.
میرے بھائیوں ہم لوگ تو کیا خرچ کرتے ہیں قرآن کی، کیا خرچ کرتے ہیں؟ کچھ بھی. ہندوستان کے اندر ابھی مصر کے قاری آ رہے ہیں اور آ کے قرات کرتے ہیں، ایک قرات سنانے کے 100,000 روپیز لیتے ہیں، جو یہاں تک 3,500 ایک قرات سنانے. اب سوچیے آدھا گھنٹہ لگے گا سنانے میں ان کو، لیکن وہ اس آواز سے پڑھیں گے کہ آپ کا بھی دل کرے گا کہ یار قرآن تو ایسا. ہمیں تو آج تک کوئی آدمی آ کے نہیں کہا یار مفتی صاحب ایک رکوع سناؤ، ہمیں قرآن سننے کا من کرتا ہے. آج تک کوئی. ہمارے شیخ مولانا قمر الزمان صاحب دامت فیوز ہوں تو کبھی کبھی ایسے جاتے کہا چلو قرآن سنا، قرآن سورت سنا، مجھے ہمیں سننے کا شوق ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حکم دیتے تھے کہ تم قرآن سناؤ مجھے. کہا حضور آپ پر اترا اور کہاں آپ سنائیے. بعض صحابہ کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے قرآن. کیا قرآن سننا عبادت نہیں؟ سننا بھائی، پڑھنا عبادت، سننا بھی عبادت. قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن کو پڑھا جائے تو دھیان سے سنو اس کو. فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو دھیان سے سنو. ہاں، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ مسجد کے اندر آوازیں بلند ہوگی. دیکھا جاتا ہے کبھی مشورے کے بعد، کبھی نماز سے پہلے، کبھی سمجھے سلجھے ہوئے لوگ، تو کبھی بیچارے ناواقف لوگ. یہ تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ کوئی یہ ناواقف ہے کہ مسجد میں آواز کرنا منع ہے یار، اس کو کیا کہنے کی ضرورت ہے. تو سب کو سمجھنا ہے اس باؤنڈری میں آ گئے، چپ، میں اللہ کے گھر میں آ گیا، اب کچھ بات نہیں کرنا، صرف ایک ہی بات، اللہ کا ذکر. تو حضور نے فرمایا جہاں قرآن رہے وہاں رہو. اور آگے فرمایا وَاقْبَلِ الْحَقَّ مِمَّنْ جَاءَ بِهِ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ وَإِنْ كَانَ بَغِيضًا بَعِيدًا. حق بات کو قبول کرو جس کسی آدمی کی طرف سے آئی ہو، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چاہے وہ آپ کے نزدیک ناپسند ہو، چاہے دور کا آدمی ہو یا آپ کو ناپسند آدمی ہے، وہ اگر صحیح بات کر رہا ہے اس کو قبول کرو. اور اگر وردد الباطل، اور باطل رونگ بات کو ریجیکٹ کرو. الا من جاء بہ، جو بھی لایا ہے غلط بات اس کو واپس کرو. من صغیر او کبیر وان کان حبیبا قریبا، اگر کہ وہ کہنے والا آپ کا پیارا دوست ہی کیوں نہ ہو، چاہے آپ کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. حدیث بتلا رہی ہے کہ حق جو بھی لائے گا اس کو قبول کیا جائے گا، اور غلط جو بھی لائے گا اس کو ریجیکٹ کیا جائے گا. لیکن آج معاف کرنا ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ہمارا اپنا پلوار اگر کوئی بات کہتا ہے چاہے کتنی غلط بات، ہمارا پلوار ہے. عصبیت کے شکار ہے، اور عصبیت جہنم میں لے جانے والی چیز ہے. صحابہ کرام نے بھی مہاجر کو پکارا، آ جاؤ مہاجر. انصار نے کہا کہ آ جاؤ انصار. حضور نے فرمایا کہ جہالیت ابھی تک نہیں گئی تمہارے اندر، ابھی تک جاہلیت ہے کہ تم اپنی پارٹی اور اپنی پارٹی کر رہے ہو. یہ کر. تو میرے بھائیوں، حق آدمی چاہے چھوٹا آدمی کہتا ہو یا بڑا آدمی کہتا ہو، آپ کا دوست کہتا ہو یا آپ کا دشمن کہتا ہو، آپ کو قبول کرنا پڑے گا. اور غلط بات چاہے میں کہوں یا کوئی بھی کہے یا رشتے دار کہے، اس کو ریجیکٹ کیا جائے. غلط سے غلط ہے، یہ حدیث ہے. تو عبادت میرے بھائیوں کس کو کہیں گے؟ ہر وہ عمل جس سے اللہ راضی ہو، اللہ جس کو پسند کرتا ہو. اب چاہے وہ آپ کی عادت ہے، لیکن عادت کو چینج کر کے عبادت میں لے آؤ. کھانا تو سبھی کھاتے نہیں کھاتے، ارے گاڑی تو سبھی چلاتے ہیں، لیکن آپ یہ نیت کر کے چلاؤ کہ یا اللہ میں آپ کے گھر پہ آ رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے. آپ کا یہ چلانا عبادت بن جائے گا. آپ کا ایک ایک ڈراپ جو پیٹرول کا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کا حساب چکائیں گے. ہم لوگ کتنے اعمال بغیر نیت کے ہی بگاڑ دیتے، اور کتنے اعمال بلا نیت کے. بلا نیت اور بدنیت دو چیزیں، کبھی نیت ہی نہیں کرتے. میں کیوں جا رہا ہوں مسجد؟ ارے کبھی کبھی دیکھو میں آپ کو بتاؤں، کھانے کے لیے ہاتھ دھو نہیں تو اس وقت یہ نیت کرو کہ یہ آپ کے حبیب کی سنت ہے اس لیے میں دھو رہا ہوں. یہ استحضار یہ آپ کے دماغ کے اندر حاضر ہو. اس طرح سے کرو گے
تو اس کے اندر اجر بڑھ جائے گا۔ تو میرے بھائی، یہ جو مہینہ شعبان کا مہینہ ہے وہ بڑا قیمتی مہینہ ہے، اسی لیے کہا کہ اس مہینے سے لوگ غافل ہیں۔ رجب تو ہے ہی، بہت سارے لوگ رجب سے روزے شروع کر دیتے، اب رمضان، رجب اور رمضان کے بیچ میں شعبان کا مہینہ رکھا ہے تو اس کی بھی قیمت ہے۔ آپ تو جانتے ہیں بارش برسنے سے پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، تو بارش تو رحمت کی برسے کی رمضان میں، لیکن اس سے پہلے شعبان کے اندر بھی ہوائیں چلنی شروع ہو گئی۔ اس لیے اس مہینے کی قدر کریں اور سمجھیں کہ اس کا ثواب کتنا ہوگا۔ بتایا ایک صحیح حدیث، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العبادت فی الحرج کہجرۃ الی، دنیا میں قتل و غارت گیری اور کشت و خون ہو رہا ہو، لڑائی جھگڑے ہو رہے، اس وقت آپ عبادت کرو گے، آپ کا عبادت کرنا ایسا ہے جیسے میری طرف تم ہجرت کر کے آئے ہو۔ کیا فرمایا؟ میری طرف ہجرت کر کے آئے ہو۔ اب آپ سوچ رہے ہیں کہ مرکز سے کون جا رہے، ہمیں اکیلا ہی رہوں گا، ارے گھر ہی پڑھ لیتا ہوں سر۔ نہیں، آپ کا مرکز سے جا کے اذان دینا، آپ کا نماز پڑھنا یا پڑھانا، یہ زیادہ ثواب ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ایسے حالات میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس کے اندر اہل اللہ کا یہ عمل تھا کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت میں لگ جاتے تھے۔ چنانچہ ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض حضرات یوں سوچتے ہیں کہ رجب کے ثواب زیادہ ہے روزوں کا، رجب کے مہینے کے، حالانکہ ایسا نہیں، شعبان کے روزوں کی بڑی قیمت ہے۔ اور ابن وہب فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا حضور کے سامنے کہ وہ رجب کے مہینے کے روزے رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اینہم من شعبان، ارے ان لوگوں کا دماغ کہاں گیا شعبان سے، شعبان میں روزے نہیں رکھتے ہو۔ معلوم ہوا کہ شعبان کے مہینے میں بھی روزہ رکھنا ہے، کم از کم 3 روزے 13، 14، 15 کا ہی رکھ لیں۔ ہاں، اور دوسرا ایک عمل یہ تھا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا تو قرآن پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ بہت سارے حضرات کہتے تھے کہ شہر القراء، یہ قرآن پڑھنے والوں کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ قرآن پڑھنے والوں کا مہینہ ہے۔ اور آج ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ قرآن کے بارے میں ہمارا تصور کیا ہے؟ یار تو حافظ ہو وہ پڑھے، جماعت میں جاتا ہو وہ پڑھے، ایسا نہیں ہے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت اس کو قرآن پڑھنا ہے۔ کبھی بھی صبح کا کوئی بھی کام قرآن پڑھے بغیر مت کرو، ایٹ لیسٹ سورہ یاسین تو پڑھ لو۔ کیسے تم صبح کرتے ہو بغیر قرآن کے؟ یہاں اہل اللہ شعبان کے مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اذا کان المسلمون اذا دخل شعبان انکبوا علی المصاحف، جب شعبان کا مہینہ آ جاتا تو لوگ مصحف پر کود پڑتے تھے، قرآن کے اوپر بس لگے رہتے تھے اور اس کو پڑھتے تھے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے تھے تاکہ جو کمزور لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، ان کو طاقت پہنچ جائے اور رمضان کے روزوں پر طاقت ملے۔ حضرت عمرو بن قیس ملائی کے بارے میں کہ جب شعبان کا مہینہ داخل ہو جاتا تو اپنی دکان بند کر دیتا، قرآن کی تلاوت کے لیے فارغ ہو جاتا۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب قرآن کو ہم اپنا سمجھیں گے۔ آج تو قرآن کو دوسروں کا سمجھا جاتا ہے، تفسیر سے کہ مفتی کا پروگرام، یہ تو کہ مفتی کا پروگرام۔ ارے اللہ کا قرآن ہے، محرومی ہے یہ کہ اللہ کے کلام کو مفتی کا کہا جا رہا ہے، تفسیر کو مفتی کا پروگرام کہا جا رہا ہے، پوری دنیا سن رہی ہے۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے، محرومی ہے
کہ قرآن کی تفسیر سے کتنے لوگ ناآشنا ہیں۔ 8 سال سے میں کر رہا ہوں، ابھی جا کے 50 آدمی ہوئے، میں نے کتنوں کا چہرہ تفسیر میں ایک دفعہ نہیں دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ محروم رکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن مجید کو اپنا نہیں اللہ کا کلام سمجھو، قرآن کی تفسیر اللہ کے قرآن کی تفسیر سمجھو، اللہ کے کلام کی تفسیر سمجھو۔ میں پہلے بھی یہ بات سنتا تھا، یہاں پہ بہت سے لوگ کہتے ہیں مفتی کا پروگرام ہے، تفسیر تو مفتی کا پروگرام، مفتی کا پروگرام اللہ کے نبی کی حدیث بیان ہوتی ہے، اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، تفسیر سے قرآن سے تفسیر کی جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اتنا بڑا جاہل کوئی نہیں ہوگا جو اس قرآن کو یا تفسیر کو کسی اور کا کلام کہتے ہیں۔ ہاں، ہماری کتاب چھپ کے آئی الحمدللہ، ہندوستان کے اندر لوگوں نے بہت عزت کے ساتھ اس کو لیا، لیکن افسوس ہوتا ہے مجھے کہ ہمارے اندر بے دینی ہے، بے دینی۔ صرف لبادے پہن لینے سے آدمی دیندار نہیں بن جاتا، اس کے لیے تو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور قربانی زبانوں سے نہیں ہوتی، اس کے لیے تو کسی کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، کسی کے سامنے اپنے آپ کو گرانا پڑتا ہے۔ بہت بہت پانی سر سے اوپر چلا گیا آج، میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو، میرا دل بڑھ چکا ہے الحمدللہ۔ میں یاد رکھنا، میں آج جو بول رہا ہوں بہت قوت سے کہہ رہا ہوں، میں کسی چیز سے ڈرتا نہیں اس معاملے میں۔ ہاں، اور میں نے آج تک یہاں مجھے الحمدللہ ان لوگوں کا سپورٹ رہا ہے، میں حق ہی بولا ہوں، اسی لیے کہ ان لوگوں نے کہا کہ حق بولنا ہے۔ اس لیے یاد رکھو، پہلے دور دور سے آتے تھے تفسیر سننے، کتنے لوگ نہیں آ رہے، ان سے ہم بار بار دعوت دیتے، ابھی الحمدللہ 50 کا ایک عدد پہنچا ہے۔ لیکن یاد رکھو، یہ میرا کلام نہیں ہے، یہ میرا پروگرام نہیں ہے، یہ خدا کا پروگرام ہے، یہ اللہ کے کلام ہے، اللہ کے کلام کی تفسیر ہے۔ خدا کی قسم، حدیث میں آیا کہ اگر کوئی آدمی قرآن میں اپنی رائے سے بولا، اگر صحیح بولا پھر بھی غلط کیا اس نے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں ہوں کہ قرآن کے اندر اپنی رائے سے کچھ بول سکوں۔ کہ تفسیر سارے علوم کے اندر پہلا نمبر تفسیر کا ہے، پھر حدیث کا آتا ہے۔ ہاں، اسی لیے قرآن مجید تو اللہ کا کلام ہے، اور اس کی تفسیر اللہ کے نبی نے کی، اللہ تعالیٰ نے نبی اتارا تفسیر کے لیے۔ اگر آج آپ لوگ تفسیر میں حصہ نہیں لیتے، اس کا یہ مطلب کہ آپ بیزاری کریں، آپ کو ضرورت نہیں ہے علم کی۔ ہاں، اور تفسیر سے بڑھ کر کوئی علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس مہینے کی قدردانی کی توفیق دے، اور ابھی سے رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔